الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں ہم مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہیں جن کا تعلق اصلاح اعمال سے ہے، اچھی چیزوں کی معرفت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال، اچھے اعمال کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اور ان سے کس طریقے سے اکتساب فیض کرنا چاہیے، ان طریقوں کی معرفت کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح اس میں ان امور کا بھی بیان ہم کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی لحاظ سے ہماری آخرت کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ پچھلے جو ہمارے پروگرام گزرے ہیں ان میں ہم نے تعویذات کے بارے میں، دم وغیرہ کے بارے میں، اسی طرح حلال اور حرام جانوروں کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج سے ایک نیا ٹاپک انشاءاللہ شروع ہوگا جو فال اور بدفالی اور نیک فالی کے بارے میں ہے، جس کو خوش شگونی، بد شگونی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ہمارے خصوصاً خواتین جو ہیں یہ زیادہ توہم پرست ہوتی ہیں، ان کو زیادہ وہم ہوتے ہیں، زیادہ وسوسے لاحق ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف اقوام سے کسی نہ کسی لحاظ سے تعلق کی بنا پر ہمارے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفی کی بنا پر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مختلف چیزوں سے برے شگون لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں خلاصہ کلام آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ تعلیم شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے نیک فال لینا، خوش شگونی لینا جائز ہے۔ نیک فال لینے کا مطلب، خوش شگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ہم اس سے کوئی اچھا نتیجہ مرتب کریں، اس سے کسی اچھی سوچ کی طرف آئیں، اس کے ذریعے کسی اللہ تعالی کی طرف، اللہ کی رحمت کی امید باندھ لیں، یہ خوش شگونی کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کام کا ارادہ رکھ رہے تھے، اچانک ایک نیک آدمی سامنے سے آ گیا، تو اب آپ اس سے نیک فال یوں لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے کام کی ابتدا میں ایک نیک شخص سامنے آیا تو یہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے کہ کام کی ابتدا میں اگر ایسے باعث برکت لوگ سامنے آئے تو یقیناً کام میں برکت ہوگی، تو یہ اشارہ ہے اس طرف اللہ کی طرف سے کہ میرا کام میں برکت پیدا ہوگی اور میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ یہ آپ نے ایک اچھا اور پازیٹیو رزلٹ نکالا، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ نے سوچا ویسا ہی ہو، لیکن چونکہ اس طرح کا گمان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مزید امید بندھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا مزید یقین پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بد شگونی لینا، بد فالی لینا یہ ممنوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے بعض بول دیتے ہیں جی یہ کالا کتا منحوس ہے، الو منحوس ہے، بعض اوقات عورت منحوس ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں جی پڑوسی منحوس ہیں۔ ہم صبح نکل رہے ہوں، کسی ایسے شخص کا چہرے پہ نگاہ پڑ جائے جس کو ہم پسند نہیں کرتے تو بولتے ہیں آج اس کا چہرہ دیکھ لیے نا سارا دن گندا گزرے گا، تو یہ منحوس آدمی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طریقے سے کسی کو دیکھ کر، یا جیسے اب ہمارے ہاں یہ بھی معروف ہوتا ہے بلی راستہ کاٹ جائے گی تو جی کام خراب ہو جائے گا، اس قسم کی توہم پرستی کی ہمارا مذہب اسلام کو اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس طرح کے گمان کرنے میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف ہو گئی، گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یعنی اس طرح ہمارا ایک عقیدہ سا بن رہا ہے، نظریہ بن رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کام کو بگاڑ رہی ہیں، حالانکہ کسی بھی چیز میں اچھائی پیدا کرنا، بطور امتحان بگاڑ پیدا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چیزیں وسیلہ اور ذریعہ ضرور بنتی ہیں، لیکن اس انداز سے وسیلہ اور ذریعہ بنانے کی شریعت نے ممانعت فرمائی کہ برائی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو بھی منحوس نہ کہو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو منحوس سمجھ لیں گے، کسی سے برا فعل لیں گے تو پھر ہم اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائیں گے اور ہم اس چیز کو گویا کہ مؤثر حقیقی سمجھنے لگ جائیں گے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اور یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی ابھی احادیث کریمہ آپ دیکھیں گے، اس میں بیماری کے اڑ کر لگنے کے بارے میں بھی انشاءاللہ کلام ہوگا کہ مذہب اسلام اس بارے میں کیا تصور فراہم کرتا ہے، اس پہ انشاءاللہ جو صحیح کانسیپٹ ہے
اور میڈیکل سائنس اس کے مقابلے میں جو کہتی ہے مثلا کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، اڑ کر لگتی ہیں، ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، ان میں کیسے تطبیق پیدا ہوگی، یہ بھی انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ عرب میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فعال اور ایک طیرہ، تو یا را اور پھر گول تا، طیرہ۔ تو فعال کا لفظ جو ہے یہ عموماً اچھی چیز میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نیک شگون کے اندر اکثر فعال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام طور پر یہی استعمال ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس کو مطلب دوسری سینس میں بھی لے لیتے ہیں، یعنی یا تو اس کی دو قسمیں بنائیں، نیک فعال، بد فعال۔ لیکن کلام عرب میں جب مطلقاً فعال بولا جاتا ہے تو اس سے اچھا گمان لینا یہی مراد ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس کو مطلب کہتے ہیں جی بد فعالی، نیک فعال اور بد فعال، یعنی بری سینس میں بھی اس کو لفظ کو استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن اکثر اس کا استعمال ہوتا ہے خوش شگونی میں، اچھی فعال لینے میں۔ اور طیرہ کا لفظ جو ہے یہ اکثر 98% اس کا نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی بھی فعال لینا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے بری فعال لینا، برا نتیجہ مرتب کرنا، کسی کو دیکھ کر برا رزلٹ اس سے نکال کر اس کو ایک سوچ اپنی بنا لینا کہ ایسا ہوگا، خراب ہوگا، غلط ہوگا، یہ طیرہ کہلاتا ہے۔ تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہم اطراف میں بہت سے لوگوں کو فعال لیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ طوطا بھی فعال نکالتا ہے، یہ ہمارے صدر کے علاقے کے اندر وہ طوطا لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آدمی جا کے بولتا ہے بتا بھی میرا قسمت کا حال کیا ہے، وہ طوطا نکال کے ایک وہ دے دیتا ہے لفافہ، اس میں کھول کے پڑھ دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا۔ تو ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فعال نکل رہی ہے، تو حالانکہ فعال تو مطلب ہوتا ہے گمان، کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر پھر اچھا گمان کریں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم کریں، کوئی اچھا رزلٹ نکالیں، بس یہ ہے۔ اب وہ طوطا جو نکال کے بتاتا ہے کہ یہ فعال نکال رہا ہے، طوطا تو بیچارہ بے عقل چیز ہے، اور پھر وہ اس کو دانہ کھلاتا ہے تو وہ جو کام ہوگا کرے گا، وہ تو اس کا کام ہے نکال کر دینا، طوطے کو کیا پتا کیا نکال رہا ہے، اور پھر اس سے وساوس میں مبتلا ہو جانا، جو یقیناً نیک فعال تو نہیں ہے، یہ بدفعالی ہی ہوتی ہے، اور ہم غلط نتائج مرتب کرتے ہیں۔ وہ مالک کہتا ہے جی آپ کا 6 دن کے اندر نقصان ہو جائے گا مثلا، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے اس مالک سے کہ تم اپنی تو فعال نکال لو، تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے کیوں ہو، اپنے بھی نکال کے پتہ کر لو کتنے عرصے تک فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا، کب تو بادشاہ بن جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم بے وقوف بن کر سامنے بیٹھتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کی طوطوں سے فعال نکلوا کر اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی اختیار کرتے ہیں، بدشگونیاں اختیار کرتے ہیں، وساوس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں، اور ان بے وقوفیوں میں مبتلا ہونے کے بعد نہ صرف اپنی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ٹینشن میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ قرآن سے فعال نکالتے ہیں، تو اگر تو یہ فعال نکالنا اسی معنی میں ہو نیک فعال نکالنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھی دیکھتا ہوں یہ کام میرا ہوگا کہ نہیں، آپ نے قرآن پاک کہیں سے بھی کھولا اور کوئی آیت پڑھی، اور اس آیت سے پھر آپ اچھا ہی مفہوم لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھا یعنی رزلٹ نکال رہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ متقین جنت میں جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یوں آپ نے نتیجہ نکالا کہ میں جس کام کا ارادہ رکھتا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مجھے برکت عطا فرمائے گا جیسے متقین کو عطا فرمائی۔ اس طرح کے رزلٹ قائم کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی قرآن پاک کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ کھولتا ہے اور اس میں مثلا فرعون کا تذکرہ آ گیا اور اس نے کہا او باپ رے، سامنے فرعون والی آیت آ گئی، اس کا مطلب میں تو گیا کام سے، اب یہ میرا کام نہیں ہوگا، یا میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ فلاں مسئلہ ہو جائے گا، فلاں مسئلہ ہو جائے گا، غلط رزلٹ لیتا ہے، اس کی ویسی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ اور پھر قرآن عظیم سے اس طرح کا غلط نتیجہ مرتب کرنا یقیناً یہ قابل گرفت ہے، اور اس کی شریعت نے یقیناً اجازت نہیں دی ہے۔ تو آئیے احادیث کریمہ کی طرف آتے ہیں، اور مزید اس پہ انشاءاللہ کلام چلتا رہے گا۔ پہلی جو روایت ہے وہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا طیرۃ، بری فعال کچھ بھی نہیں ہے، وخیرھا الفعال، اور ان میں سے بہتر فعال ہے۔ جیسے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ سرکار نے لا طیرہ کہہ کے اشارہ فرما دیا کہ بد فعالی جائز نہیں ہے، وخیرھا الفعال، اور ان میں سے بہتر فعال ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا فال کا لفظ جو ہے وہ چونکہ تیارہ کے مقابلے میں لایا گیا، تیارہ مانے بد فالی، تو فال اگر مطلقاً بولا جائے گا تو اس سے خوش شگون لینا، اچھا نتیجہ مرتب کرنا، اپنے ذہن میں کوئی اچھا تصور قائم کر لینا، یہ مراد ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال کیا ہے؟ ومل فال، پوچھا کہ فال کیا ہے؟ فرمایا وہ اچھا کلمہ ہے جسے تم میں سے کوئی شخص سنے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسی میں حصر ہو۔ فال ہم نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی بھی چیز دیکھ کر، کوئی بھی چیز سن کر ایک اچھا رزلٹ تک پہنچنا، یہ فال کہلاتا ہے۔ اس میں سرکار نے کلمے کے بارے میں بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں سفر پہ جانے لگے، کوئی شخص آیا اور اس نے مثلا یوں کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب منزل مقصود پر پہنچ جانا، بھٹکنے سے محفوظ ہونا، تو آپ نے اس سے فوراً ایک رزلٹ لیا، اپنے ذہن میں تصور قائم کیا کہ انشاءاللہ میرے سفر اچھا رہے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے آیت شروع میں سنا دی ہے، تو میں بھی ہدایت پر رہوں گا اور منزل مقصود پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ آپ نے کلمہ سن کے اچھا رزلٹ لیا، اس کو خوش شگونی کہتے ہیں، نیک شگونی کہتے ہیں۔ اور یہ کبھی کلمہ سن کر ہوتی ہے، اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکلنے والے ہیں، کسی نے آ کے خوشخبری سنا دی آپ کو، تو اس شخص کا آنا مبارک، خوشخبری مبارک، آپ نے سے رزلٹ نکالا کہ میں جاؤں گا، تو مجھے اسی طریقے سے جیسے یہاں پہ گھر بیٹھے خوشخبری ملی، اس سفر کے نتیجے میں بھی خوشخبری ملے گی۔ تو اس طرح کے نتائج مرتب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں نیک فال لی ہے، اچھا گمان کیا، لیکن خدا نہ خواستہ معاملہ آپ کی توقع کے برعکس نکلا، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں اچھا تصور قائم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی قضا، اس کی مرضی، اس کی تقدیر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے اور رزلٹ آپ ہی کی مرضی کے مطابق نکلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے جب میں چلا تو کوئی اچھی بات بولی جس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ سفر میں مجھے کامیابی ہوگی، لیکن جب میں گیا تو سفر میں ناکامی ہو گئی، تو یہ نہیں ہے کہ جی یہ نیک فال کا فائدہ کیا ہوا۔ حقیقتاً نیک فال بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، نیک فال کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک امید قائم ہوتی ہے، آدمی بدزن ہونے سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی اختیار نہیں کرتا ہے، یہ اس کے فائدے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو فائدہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نیک فال لے لیں گے تو پھر رزلٹ بھی آپ کی مرضی کے موافق نکلنا شروع ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ بدفالی کے معاملے میں اگر آپ بدفالی لے رہے ہیں، یعنی کوئی مطلب برا کسی چیز کو دیکھ کر گمان کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا رزلٹ برا ہی نکلے، ہو سکتا ہے وہاں اچھا نکل آئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو ہمارا نیک فال لینا حقیقتاً مؤثر ہے، نہ برا گمان کرنا مؤثر ہے، لیکن ان دونوں میں فائدہ یہ ہے کہ نیک گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزید یقین بڑھے گا، برا گمان کریں گے تو توجہ اللہ کی طرف سے ہٹے گی، توکل میں کمی آئے گی اور چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو خدا نہ خواستہ مؤثر حقیقی سمجھنے لگ جائیں گے، جو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نیک فال لیتے ہیں تو اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں گے، اور پھر دونوں کی صورتوں میں نیک فال کی صورت میں برا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے اور بری فال لینے کی صورت میں اچھا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مؤثر حقیقی ہے، وہی چیزوں میں اچھی تاثیر پیدا کرتا ہے، وہی اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو ہمارے لیے آسان کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار نے فرمایا کہ نیک فال یہ ہے کہ تم کوئی اچھا کلمہ سنو، یعنی اچھا کلمہ سنو، یعنی جس کو سننے کے بعد تمہیں بہتر بھی محسوس ہو، اور کوئی پاکیزہ کلمہ سنو، اس کے معانی بہت خوبصورت ہوں کہ سننے کے بعد تم فوراً اپنی چیز کے بارے میں ایک اچھے رزلٹ تک پہنچ جاؤ۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بہن حاملہ ہے، پریگننسی میں ہے، اب ان کی کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آ گئی جن کی گود میں خوبصورت سا بچہ ہے اور لڑکا ہے، تو ان بہن نے فوراً یہ پھر مطلب نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ہمارے گھر بھیجا، لڑکا اس کی گود میں ہے، خوبصورت بچہ بھی ہے، تو شاید اللہ کی طرف سے میرے لیے اشارہ ہے کہ میرے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوگا اور خوبصورت ہوگا۔ اس طرح کا رزلٹ نکالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ رزلٹ نہیں نکال سکتی کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو لے کر آئی، وہ بالفعل اپاہج تھا، اس کی رنگت میں کچھ فرق تھا، تو ان بہن نے سوچا کہ اوہو یہ کہاں آ گئی، اب یہ اس بچے کو میں نے دیکھا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا برا اثر میرے بچے پہ قائم ہو جائے گا۔ یہ جو مطلب
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو غلط سمجھنا، منحوس سمجھنا، یا اس کے منفی اثرات کو اپنے اوپر مرتب ہوتا دیکھنا، یا اس کا تصور قائم کرنا، یہ اصل میں منع ہے اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، بدفعلی، پرندہ اور سفر کچھ نہیں ہے، اور پھر فرمایا کوڑھی سے اس طرح بھاگ جس طرح تو شیر سے بھاگتا ہے۔ تو پہلی چیز دیکھیں، فرمایا کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے۔ میڈیکل سائنس سے کہتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو اڑ کر لگتی ہیں، جن کو متعدی بیماری کہتے ہیں۔ حقیقتاً ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم یہ گمان کرو کہ یہ بیماری اڑ کر خود بخود دوسرے کو لگ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اگر یہ لگنی ہوگی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ متعدی امراض کسی شہر میں پھیلتے ہیں، بہت سے لوگ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، لیکن سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سوں کو آشوب چشم ہو جاتی ہے، لیکن لاکھوں کو ہوتی بھی تو نہیں ہے۔ ایک ایک گھر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 4 کو ہو گئی، 5 محفوظ رہے۔ وہ 5 کیوں محفوظ رہے؟ اگر بیماری متعدی ہو کے خود بخود لگتی ہے تو ان 5 کو بھی ضرور لگنی چاہیے تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ہے کسی بیماری کے جراثیم کا دوسروں تک پہنچنا، اور دوسرا ہے ان جراثیم کا دوسرے پر اثر انداز ہو کر اسے بھی بیمار کر دینا۔ تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے حقیقتاً کہ بعض بیماریوں کے جراثیم اڑ کر دوسروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرما رہے۔ آپ نے فقط یہ فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ دیکھیں، بیماری کے جراثیم پہنچنے کا الگ چیز، اور ان سے بیماری کا پیدا ہو جانا ایک الگ چیز، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، مجھے الفاظ غلط استعمال کریے جی، بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، نہیں، یوں کہیں کہ بیماری کے جراثیم دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ جراثیم اثر کریں گے نہیں کریں گے، اسے بیمار کریں گے نہیں کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے۔ اور یہی ہمارے نبی کریم بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جراثیم بھی اڑ کے نہیں پہنچتے ہیں، جراثیم پہنچ جائیں گے، لیکن اثر انداز کوئی بھی جراثیم خود بخود اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بیمار کرنا نہ چاہے۔ تو بس ان دونوں میں تطبیق کی موافقت کی صورت یہی ہے، اور اس میں کوئی مطلب تعجب کی بات نہیں ہے کہ جراثیم اڑ کے ضرور لگ سکتے ہیں، لیکن اثر انداز اسی وقت ہوں گے جب اللہ چاہے گا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب